أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين رحمة للعالمين عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات مومنین اکرام، گزارش گزار ہوں آپ حضرات کے حضور میں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور سید اصغر حسین عابدی ابن عباد علی عابدی صاحب کی روح کو ہدیہ ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ۔ پروردگار عالم مرحوم و مغفور جناب اصغر حسین عابدی صاحب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر عطا کرے۔ اس سردی کے موسم میں جبکہ سردی اپنے شباب پہ ہے، بغرض مجلس
جتنے بھی عزادار اس وقت تشریف لائے ہیں یا درمیان مجلس یا آئیں گے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور عزاداروں کے درمیان بس اللہ کے حضور میں ہماری دنیا کے اوج اور عروج کے لیے، آخرت میں سعادت کے لیے، پروردگار عزاداروں کے درمیان تجھ سے دعا کرتے ہیں بحق حضرت بطول، بحق علی مرتضیٰ، بحق ائمہ طاہرین، اللہ تمام عزاداروں کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے مل جل کے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مومنین اکرام، مرحوم اور ان کے سلسلے سے اہل علاقہ، اہل جلالی بخوبی واقف ہیں، اور میں نیا آدمی، مجھے کیا پتہ کون کیسا ہے، کہاں ہے، مگر ایک باپ کی تربیت ہوتی ہے جو بیٹوں میں جھلکتی ہے، لہذا بہت کچھ واقف ہوں، اور اسی عنوان سے ذہن کو مہمیز کر کے میں نے آپ کے حضور میں گزارش کا ایک سلسلہ بقصد آیت کہ سورہ ملک کی دوسری آیت ہے، اور میں جب آیت پڑھ رہا تھا تو اکثر افراد میرے حوصلے کے لیے ممبر فرش عزا پر بیٹھے بیٹھے الفاظ کو دہرا رہے تھے۔ سورہ ملک کی دوسری آیت، جس میں ارشاد خداوند منان ہے، الذی، وہی وہ اللہ ہے، خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، اور قدرت کاملہ کا اعلان دیکھیے، والحیات، جس نے زندگی بنا دی، کاہے کے لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس لیے تاکہ تم کو آزمائیں کہ تم میں سے اپنے عمل میں پرفیکٹ، احسن، بہتر، اچھا ہے کون ہے بہتر؟ اچھا یہ تو ترجمہ ہو گیا، آیت کا لفظی ترجمہ کر دیا میں نے، اب ذرا رنگ بھر دوں ایک طالب علم ہونے کے ناطے۔ دیکھیے کوئی بھی کہیں بھی جاتا ہے تو ایک عام ذہن میں خیال یہ ہوتا ہے کہ اماں کیا پڑھیں گے اور کیسا پڑھیں گے، تو خالی آپ ہی نہیں سوچتے، بوڑھے ہو رہے ہیں اب ہم بھی سوچتے ہیں کیا سنیں گے اور کیسا سنیں گے۔ یہ کوئی عام منچ یا اسٹیج یا مقام ہوتا تو بات چلی جاتی، مگر جہاں زبانیں عطائے الہی اور اہل بیت کی محتاج ہوں، جہاں مجمع شرف لینے کے لیے فرش عزا پہ آیا ہو، وہاں ذکر پنجتن شعور میں اس قدر راسخ ہوتا ہے کہ زبان سے اظہار دل اور نگاہوں سے عشق علی کی چمک ظاہر ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، الذی، وہی وہ اللہ ہے۔ اب اس وہی وہ اللہ کا ایکسپلائزیشن یہاں سے ہو رہا ہے کہ کون ہے؟
کہا جس نے موت پیدا کی، خلق الموت۔ اچھا، یہ لفظ موت ایک ایسا لفظ ہے، ولو قرآن میں آیا ہے، میں نے آیت پڑھ دی دلیل کے طور پر، مگر جب یہ لفظ موت سماعت کے ذریعے ذہن تک پہنچتا ہے تو بشر متزلزل ہو کے رہ جاتا ہے۔ موت عام زبان میں کہوں ہل کے رہ جاتا ہے، موت۔ مگر چونکہ وہ خالق بشر ہے، اس نے ڈیزائن کیا ہے، تو وہ مزاج بھی جانتا ہے۔ جیسے ہی سماعت کے ذریعے لفظ موت ذہن کی وادی تک پہنچا اور انسان گھبرانے لگا، قدرت نے، خالق بشر نے فوراً آواز دیا والحیات۔ ہم نے فقط موت نہیں بنائی ہے، زندگی بنائی ہے۔ اچھا، جیسے ہی زندگی کان کے ذریعے ذہن تک پہنچی، اب کیا تھا؟ وادی حیات اور احساس حیات کے سرور میں انسان مسرور ہوا۔ قدرت نے خط فاصل کھینچا، خبردار اترانا نہیں، خبردار اترانا نہیں، حیات اسی کے لیے جو آزمائش میں کامیاب ہوگا، حیات اسی کے لیے جو آزمائش میں کامیاب ہوگا۔ اچھا دیکھیے، آزمائش کی بھی کوئی ایک خاص مخصوص راستے نہیں ہیں کہ انہی راستوں سے گزر کے وہ اولاد دے کے آزما سکتا ہے کہ تربیت کیسی کرتے ہو، وہ نہیں دے کے یہ دیکھتا ہے کہ تم راضی با رضا کتنا رہتے ہو، وہ مال عطا کر کے دیکھتا ہے کہ تم خرچ کہاں کرتے ہو، وہ نہیں دے کے یہ دیکھتا ہے کہ تم شکر کا سجدہ کتنا کرتے ہو۔ تو وہ کوئی خاص راستہ نہیں ہے آزمائش کا، مگر آزمائش ہوگی۔ اور جس نے آزمائش کے سلیبس کو کمپلیٹ کر کے وادی یقین میں کامیابی کے راستے کے پار چلا تو قدرت نے اسے حیات عطا کر دی۔ اگر یہ خاموشی متوجہ ہیں آپ تو میں آپ کے حضور گزارش کروں، حیات 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 بدن کی بقا کا نام نہیں ہے۔ پھر سے گزارش کرنے جا رہا ہوں میں، حیات، یہیں سے میں گفتگو کو ایک رخ دینے جا رہا ہوں۔ حیات بدن کی بقا کا نام نہیں ہے، پھر سے کہوں، حیات بدن کی بقا کا نام نہیں ہے، مقصد کی بقا کا نام ہے۔ یہ عزا خانہ، یہ عبادت خانہ جب بنا، جس نے بنایا، جن لوگوں کی شرکت اور شمولیت کے سبب بنا، ہو سکتا ہے کہ بہت سے نہ ہوں اس میں، مگر جب تک یہ رہے گا، جب تک یہ رہے گا، کوئی عزا خانہ بنوا دے، کوئی مسجد بنوا دے، کوئی کار خیر میں کوئی ادارہ بنوا دے، جب تک وہ رہے گا تب تک حیات، تب تک حیات، حیات حیات مقصد کی بقا کا نام ہے۔ مقصد اگر زندہ ہے، اگر میں لفظیں پہنچا لے جاؤں، حیات مقصد اگر زندہ ہے تو حیات، اور اگر مقصد مر گیا تو جیتے جی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہے مقصد، یہ ہے حیات۔ اچھا، اب یہ آیت اور اس کا نہج، یہ آیت پھر سے میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔
وہی وہ اللہ ہے جس نے موت پیدا کیا، والحیات جس نے زندگی بنائی۔ حیات کا قانون اور سلیبس بس اتنا ہے کہ مقصد کی بقا کا نام حیات، اور جب آزمائش کی وادی سے انسان عبور کر گیا اور کامیاب ہو گیا تو اسے قیامت تک کی حیات مل گئی۔ یہاں تک میں نے وادی مقدمہ تمام کیا اور اب وادی بیان میں اترنے کو ہوں۔ دو لفظ، موت، حیات۔ مقصد کی بقا کا نام حیات، آزمائش کے بعد انعام کا نام حیات۔ حیات، یہ آیت آن ریکارڈ کہنے جا رہا ہوں، یہ آیت قرآن میں قانون کے مطابق رسول پر نازل ہوئی، مگر اس آیت نے مصداق تلاش کرنا شروع کیا کہ کون ہے اس آیت کا مصداق۔ ہزار جہتوں میں، ہزار تفسیروں میں، ہزار اسباب و علل میں بہت سے شاہکار اور در بے بہا، مگر اس آیت کا نہج اتنا منظم طریقے سے مجھے کربلا میں نظر آیا۔ آگے اثر مطلب، ایک عزادار کی مجلس ہے، ایک ذیوقار کی مجلس ہے، اور تمامی ذیوقار عزادار بیٹھے ہیں۔ آیت جہاں پہلے موت، بعد میں حیات، اور وہ بھی آزمائش کے بعد، وہ بھی آزمائش کے بعد۔ میں بہت سخت وادی سے گزر گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ موسم میں زیادہ سردی ہے کہ ایمان میں زیادہ گرمی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ عزت افزائی، عزیزان محترم، یہ حیات اور یہ موت، آزمائش، یہ آیت ایسا لگتا ہے جیسے کربلا میں بھی اپنے اہداف، اپنے ٹارگٹ کو، اپنے موضوع کو تلاش کر رہی ہے۔ اور کربلا میں بھی کتنے تھے امام حسین کے ساتھی؟ 72 میں گھر والے کتنے تھے؟ 18۔ تابوت ہوتا ہے 18 بنی ہاشم، تو جب 18 گھر والے تھے تو باہر والے کتنے بچے؟ 54، 54 ہے نا؟ دیکھیے اب میں سرے مطلب آ گیا۔ یہ 54 لوگ، اے اہل عزا، ایک طالب علم گزارش کرنا جا رہا ہے، مجلس کی وادی میں پہلا مرحلہ آپ کے حضور بعد از مقدمہ، آیت سے بالکل ریلیٹڈ۔ یہ 54 لوگ کون تھے؟ 18 تو فضیلتوں کا آسمان تھے، عباس ہو کہ اکبر، قاسم ہو کہ اون محمد، برادران عباس ہو کہ فرزندان مسلم، یہ در بے بہا ہیں، یہ گوہر نایاب ہیں، یہ فضیلتوں کا آسمان ہیں، یہ فضیلتوں کا آسمان ہے۔ یہ اپنی مثال آپ ہیں، ان کا پلس پوائنٹ، ان کے فضیلتوں کے باب میں سے ایک باب یہ ہے کہ ان کی رگوں میں خاندان رسالت علی و بطول کا لہو دوڑ رہا ہے، تو یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ سوال یہ ہے، میں گزارش کروں کہ آپ جلالی سے نکلیں، ہم سہیل صاحب کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں اپنے چھوٹے سے شہر میں بستی تشریف لائیے۔ آپ رات کو قیام کیجئے، سویرے آپ جو ہے وہ مصلی پر جائیں عبادت کے، تو آپ کو کان میں بیٹی کی تلاوت کی آواز آوے اور بیٹا تسبیح پڑھتا نظر آئے، تو آپ نہیں سوچیں گے کہ ہم مولانا کے گھر گئے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے لڑکے نماز صبح میں اپڈیٹ تھے،
نہیں صاحب، آپ ایک مینٹلٹی، ایک تھنکنگ، ایک سوچ، ایک وچار دھارا لے کے آئے کہ مولانا کے گھر کے لڑکے بچے کم و بیش نماز صبح میں اپڈیٹ تو ہوں گے. تو ایک عام مکتب جعفری کا طالب علم اگر اس کے گھر کے بچے نماز صبح میں نظر آئیں تو آپ کو حیرت نہیں ہوگی. تو آپ انالیسس کر لیجئے کہ علی و بطول اور رسول کے گھرانے کے بچے کیسے ہوں گے. یہ فضیلتوں کا آسمان تھے، یہ اپنی مثالات تھے. ان کی رگوں میں خاندان رسالت علی و بطول کا لہو دوڑ رہا تھا. مگر سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو نہ رسول سے رشتہ داری رکھتے تھے، نہ علی سے رشتہ داری رکھتے تھے، نہ زہرا سے رشتہ داری رکھتے تھے. ان کی رگوں میں خاندان رسالت کا لہو نہیں تھا. مگر اہل جلالی میں گزارش کر رہا ہوں حیدر مہدی، یہ 54 افراد ان کی رگوں میں خاندان رسالت کا لہو تو نہیں تھا، مگر ان کے اندر کمال اتنا تھا کہ اپنے خون کو خون حسین کے ساتھ ملا کے خاک کربلا پر بہا کے خاک کربلا کو خاک شفا بنا دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. مل کے جزاک اللہ. مرداباد یہ 54 افراد. تو پھر آیت پڑھوں، الذی خلق الموت والحیات. یہ 54 افراد، یہ 54 پرسنالٹیز جہاں تھیں، اب آیت کے مطابق یہ مردوں کی بھیڑ میں جی رہے تھے. توجہ، یہ مردوں کی بھیڑ میں جی رہے تھے. مگر جب آزمائش کا وقت آیا، حل من ناصر کی صدا گونجی، تو انہوں نے 56 ملکوں کی طرح اپنے آپ کو غائب نہیں کیا. توجہ، توجہ. انہوں نے اپنے آپ کو آج کے 56 ملکوں کی طرح غائب نہیں کیا. یہ 54 افراد وادی آزمائش میں اترے تو قدرت نے آواز دیا، ہم نے وعدہ کیا ہے تو نبھائیں گے، ہم نے وعدہ کیا ہے تو نبھائیں گے. تم مردوں کی بھیڑ سے آئے ہو، ہم تمہیں حیات دیں گے. تو اب قیامت تک جب تک حسین کا نام باقی رہے گا تب تک سعید زندہ رہیں گے، زہیر زندہ رہیں گے. اب ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل یہ 54 افراد زندہ رہیں گے. یہ مردوں کی بھیڑ سے اٹھ کے آئے تھے حیات لینے، اور حسین نے کاسے حیات میں ایسی حیات عطا کر دی، ایسی حیات. صاحب حسین امام ہیں، علی اکبر و عباس و قاسم فرزندان مسلم، فرزندان عقیل، فرزندان عبداللہ، یہ جناب عباس کے بھائی، یہ سب رسول کے گھرانے کے لوگ ہیں. آپ ان کا تذکرہ کیجئے. 18 بنی ہاشم. یہ 72 کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، 72 کی بات نہیں ہو رہی ہے، وعدہ الہی پورا ہو رہا ہے. 72 کی بات نہیں ہو رہی ہے، وعدہ الہی تامین پا رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اچھا دیکھیے، کربلا ایک ایسی وادی ہے، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، میں یہ جلالی ضلع علی گڑھ میں آتا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے علی گڑھ کا نام پوری دنیا میں درخشاں ہے اپنی تعلیم اور اپنے ادارے کے سبب. تو اور پھر ہم لوگ اتر پردیش کے رہنے والے،
تو ابھی سب یاد آ جائے گا انہوں نے کیوں یہ باتیں کہیں. دیکھیے قبلہ بزرگوار، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی، وادی کربلا میں ایک کام ایسا ہوا کہ پھر دوہرا نہیں پایا. جب سے دنیا بنی جب تک دنیا رہے گی. وہ کیا؟ میں نے کہا نا کہ علی گڑھ ہے، جلالی ہے، ماشاءاللہ درخشاں عزاداروں کے چہرے بے اعتبار علم، بے اعتبار صلاحیت، اور کچھ نہ بھی ہو تو مجلسی تجربہ اتنا ہے کہ کہیں کا ملا یہاں کا فرش کا عزادار برابر. مجلسی نوک پلک اتنی ہے، ہاں صاحب فرش عزا کے فیوز و برکات کا جواب نہیں ہے. شکر ادا کیا کیجئے. میں حیدر مہدی ایک پیغام بھی دے دوں لگے ہاتھ کہ 2 رکعت شکرانے کی نماز فقط اس بات پر پڑھیے کہ اس گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں علی کی نام کی گھٹی پلائی جاتی ہے. نہیں کہاں بھٹکتے اور کیا کیا تڑپتے اور کس کس چیز کے لیے تڑپتے. ہمارے بچے نے تو ایک بات کہی کہ ابا ہم لوگ کیوں نہیں کہیں گھومنے جاتے ہیں. ہم نے کہا بیٹا گھومنے وہ لوگ جاتے ہیں، وہ پڑوس میں سامنے کچھ فیملی ہے تو وہ لوگ سمر ویکیشن اور ونٹر ویکیشن. اب میں مولوی آدمی، ہمارا سمر ویکیشن اور ونٹر ویکیشن سے کیا مطلب؟ ہاں صاحب آج 21 تاریخ کو اسکول بند ہو رہا ہوگا اور ہم جو ہے وہ مجلس پڑھنے آئے، تو ہمیں سمر سے اور ونٹر سے کیا مطلب؟ ہمارے لیے تو ہر دن کلو یومین عاشورہ کلو ارضٍ کربلا. تو ہمارے لڑکے نے سہیل صاحب کہا کہ ابا ہم لوگ کیوں نہیں کہیں جاتے. ہم نے کہا بیٹا ہم لوگ اس لیے کہیں نہیں جاتے کہ ہم لوگوں کے لیے امام حسین نے محرم رکھا ہے. یہ وہ لوگ بھٹکتے ہیں، یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے. میں دیکھیں گھومنے کے لیے، اردو گاہ کے لیے، تفریح کے لیے آپ فیملی لے کے جائیے، بہت اچھی بات ہے، مگر اس کو وتیرہ نہ بنائیے. میں کہوں حالانکہ ہمارے یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تشنگی ہے اندر سے گھومنے کی، جو لوگ کہیں کہیں جاتے ہیں. ہم نے کہا ہم لوگوں کو کہیں ضرورت ہے نہیں. جو کربلا نہ جا پائے وہ فرش اعظا پا جائے. بھائی محرم ہمارے یہاں ہے، کوئی دلی کا رہنے والا ہے وہ چلا آ رہا ہے، وہ بمبئی کے رہنے والے ہیں وہ مسقط میں رہتے ہیں وہ چلے آ رہے ہیں، وہ چلے آ رہے ہیں، وہ چلے. کیوں؟ عزاداری حیات کا نام ہے. ابھی میں آ رہا ہوں سرے مطلب. کربلا وہ واحد پلیس ہے جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا رہے گی ایسا نہیں ہوا جیسا کربلا میں ہوا. کیا ہوا؟ امتحان ایک دن بعد تھا، امتحان ایک دن بعد تھا اور جسٹ امتحان سے ایک رات پہلے رزلٹ آؤٹ ہو گیا. مجھے نہیں معلوم کس طرح سے آپ نے سن لیا، مجھے نہیں معلوم. امتحان ایک دن بعد اور جسٹ امتحان سے ایک رات پہلے رزلٹ آ گیا. پرچہ نہیں آؤٹ ہوا، رزلٹ آؤٹ ہوا. سب کا امتحان صبح عاشور سے عصر عاشور، صبح عاشور سے عصر عاشور اور شب عاشور رزلٹ آ رہا ہے. یہ رزلٹ ہی تو ہے کہ کائنات کا معصوم امام جس پر آدم سے لے کے پیغمبر تک کی نبوت کا دار و مدار ٹکا ہوا تھا، وہ شب عاشور کہہ رہا ہے جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے. دیکھیے یہ اصحاب ہیں کیسے؟ یہ 54 لوگ جو وادی موت سے نکل کے آئے ہیں حیات لینے، یہ ہیں کون؟ میں اپنے لفظوں میں بتاؤں. دیکھیے ہمارے ہاں کوئی بھی کسی علاقے کا ہو، جلالی کا ہو، عزادار ہے، وہ کوئی بچہ ماشاءاللہ یہاں کے بچے ایران میں پڑھتے ہیں، نجف میں پڑھتے ہیں، بھیا جا رہے ہو ایک عقیق لے کے آنا، ایک فیروزہ لے کے آنا.
کوئی زائر جا رہا اربعین پہ یا کسی موقع پر، بھائی جا رہے ہو در نجف، عقیق، فیروزہ، یا یہیں آپ کا کسی سے رابطہ ہو گیا اور اس نے آپ کو پکھراج، پننا، نیلم یہ سب بتا دیا، مونگا اونگا، اور یہ جو کمیونٹی بیٹھی ہے، یہ جو پبلک بیٹھی ہے، اس میں 100% مجھے یقین ہے کہ 90% لوگوں کو، ہم اور آپ کو، اوریجنل اسٹون کی پرکھ نہیں ہے۔ ہاں صاحب بات نیچرلی، مگر ایک نیچر ہے، ایک نیچر ہے۔ وہ کیا؟ جیسے وہ لڑکا ایران سے آیا، چچا آپ کے لیے فیروزہ لے کے آئے، وہ عقیق لے کے آئے، وہ در نجف، یا یہیں آپ کسی جوہری کی دکان پر نیلم، پننا، پکھراج، آپ کے ہاتھ میں نگینہ آیا تو آپ میری طرف دیکھیے گا، جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں وہ نگینہ آیا، آپ نے فوراً اس کی ٹرانسپیرنسی چیک کرنے کے لیے، پاردرشتا، میں ہندی بولوں آپ پریشان نہ ہوئیے گا، گورکھپور اور لکھنؤ کے بیچ کا شہر بستی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں نگ آیا، آپ نے فوراً لائٹ کی طرف اٹھایا، اے بیٹا وہ والی LED جلا دو، وہ راڈ جلاؤ، یہ والا بلب جلاؤ، یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا اندر روشنی کم ہوگی کمرے میں تو باہر جائے گا، سورج کی روشنی میں، سن لائٹ میں دیکھے گا، مطلب سمجھے آپ؟ کبھی بھی کسی کے ہاتھ میں کوئی بھی نگینہ آتا ہے، وہ روشنی اور اجالے کے سہارے میں اسے دیکھتا ہے۔ کبھی بھی کسی کے ہاتھ میں کوئی نگینہ آ گیا، وہ روشنی میں اپنے نگینوں کو پرکھتا ہے۔ اگر روشنی کم ہوگی تو روشنی بڑھائی جائے گی، اگر حجرے میں، کمرے میں لائٹ کم ہوگی تو باہر دیکھے گا۔ میں نے دنیا کا مزاج دیکھا ہے، وداؤٹ کسی مرحلے کے، وداؤٹ کسی مسلکی اختلاف کے، ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی کسی کے ہاتھ میں نگینہ آیا اس نے روشنی کا سہارا لیا، مگر کربلا اس کے مخالف دھارے پر چلی۔ توجہ، کربلا اس کے مخالف دھارے پر چلی۔ ساری دنیا روشنی میں نگینوں کو پرکھتی ہے، حسین نے اپنے نگینوں کو چراغ بجھا کے پرکھا۔ حسین نے اپنے نگینے کو چراغ بجھا کے پرکھا۔ آخر تک میرے جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے بچپن میں محسن نقوی کا ایک شعر سنا تھا، بجھایا ایک دیا شہ نے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے۔ بجھا کیا تھا، جلا کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ حسین نگینوں کو پرکھ رہے، یہ 54 افراد جو وادی موت سے حیات لینے آئے تھے، انہیں حسین نے ایسی حیات دی، ایسی زندگی دی۔ اچھا یہاں تک تو ہو سکتا ہے کہ میں تب آزمائی کر رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں اور لفظوں کی پیمائش کر کے میں نے آپ کے حضور کچھ گزارش اپنے بقدر ظرف عطا کر دیا اور پیش کر دیا، مگر اگر امامت قصیدے کا باب کھولے، دعوت دلیل مانگتا ہے صاحب، مجلسی لوگ بیٹھے نوک پلک رکھنے والے، عمریں تمام ہوئی جا رہی ہیں مجلسی مزاج کو سمجھتے سمجھتے، اور ماشاءاللہ یہاں تو مرثیہ اور یہاں جلالی کی عزاداری۔ تو امام حسین اگر باب فضیلت کو وا کریں اور موت کی وادی سے نکل کے آنے والے اور حیات کے طلبگار لوگوں کے قصیدے پڑھیں اور ان کا مقدمہ بنائیں، تو پھر بھئی یہاں تک تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ خطیب تھے، انہوں نے تو پڑھنا تھا، وہ پڑھ دیا، مگر اگر حسین ایک مل جل کے مجلسی صلوات پڑھیے، یہ امام حسین نے کیا مقدمہ بنایا، سنیں گے؟
روایت کہتی ہے قبلہ بیٹھے ہیں آغایون، آپ لوگ مجلسی تجربات سے ہم کنار ہیں، آپ کے درمیان علماء آتے ہیں، ماشاءاللہ آپ دریافت کر سکتے ہیں، آپ کے اپنے جلالی کے ماشاءاللہ طالب علم درخشاں چہرے ہیں، پوچھیں۔ یہ جو ہے وہ ہر جگہ پڑھا جاتا ہے۔ چوتھے امام کی عزاداری میں امام حسین جب رخصت آخر پر یا عاشور کی عزاداری میں مصائب میں پڑھا جاتا ہے کہ جب امام حسین حضرت سید سجاد کے پاس پہنچے اور ان کے حال اور کیفیت کو جو امام سجاد نے دیکھا تو پوچھا کہ میرے چچا عباس کہاں ہیں، میرے بھائی اکبر، قاسم و محمد۔ امام حسین نے، میرے بچوں تم سن لو، امام حسین نے جو آج ہم لوگ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں موبائل کی زبان میں، ریل کی زبان میں، وہ یہ کہ المختصر، ان شارٹ، مختصر ترین جواب۔ بیٹا کس کس کے بارے میں پوچھو گے؟ مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ۔ ہاں میں اسی لیے سنبھل کے پڑھ رہا تھا، یہ حسین کا بنایا ہوا فضائل ہے، مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں، مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ۔ اچھا صاحب یہ ہو گئی بات، یہ ہو گئی بات۔ اب امام حسین بیویوں سے رخصت ہو کے سنی عالم دین سائم چشتی جیسے لوگ، شہید ابن شہید میں، شبلی نعمانی نے اعظم گڑھ سے، دیگر علماء اہل سنت نے جنہوں نے تباہ آزمائی کی ہے واقعہ کربلا پر، انہوں نے لکھا کہ جب امام حسین، شیعہ علماء کی بات میں، جب امام حسین رخصت آخر پر آمادہ ہوئے، بیویوں سے رخصت ہوئے، تو ذوالجناح کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ دیکھیے جملہ سنیے گا، حسین کا بنایا ہوا فضائل ہے، میں ایک عزادار کی مجلس چہلم پڑھ رہا ہوں۔ حسین نے پشت ذوالجناح پر ہاتھ رکھا، اور اب آپ نے سنا ہوا ہے وہ لفظ، عربی ورڈنگز موجود ہیں حسین کے اس جملے کی، آپ اپنے علماء سے اس کے عربی جملے پوچھ لیجئے۔ امام حسین نے للکار کے پوچھا، دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، وادی موت سے نکل کے آنے والوں کا قصیدہ ہے بزبان حسین، یہ لاسٹ ٹائم ہے امام حسین کے خیمے کے پاس ذوالجناح کے اوپر ہاتھ رکھ کے امام نے بلند آواز میں کہا، اے میرے شیرو، اے میرے دلیروں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا حسین تمہیں آواز دے رہا ہے، جیسے سننا ہے سنیے۔ فضائل حسین، حسین کا بنایا ہوا فضائل اصحاب کے لیے۔ اے میرے شیروں، اے میرے دلیروں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا حسین تمہیں آواز دے رہا ہے۔ اب یہ اہل جلالی، عزادار، ذی وقار مہمان یہ طے کر کے بتائیں کہ جب حسین نے پکارا تو جواب آیا کہ نہیں آیا؟ جواب آیا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا جواب آیا؟ جزاک اللہ، لبیک یا ابن الزہرا لبیک۔ مگر میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو بزرگوار، ذی وقار، عزادار سب کے درمیان کہوں کہ مولا جب سید سجاد سے کہہ دیا کہ مردوں میں ہمارے تمہارے علاوہ کوئی نہیں، تو اب یہ پکار کس کو رہے ہیں؟ یہ پکار کس کو رہے ہیں؟ اب جملہ سنیے حسین کا، بزبان حسین، بزبان معصومین۔ یہ جملہ واسطوں سے علماء تک آیا، علماء سے مشتق اور تمام تر اس وقت ذی وقار لوگوں کے پاس۔ جیسے ہی امام نے کہا اے میرے شیروں، اے میرے دلیروں، یہ پکار کس کو رہے ہیں؟ اور آپ نے کہی دیا، بچے نے جواب دے دیا، بزرگ نے جواب تائید کر دیا، لبیک یا ابن الزہرا لبیک۔ یہ حسین پکار نہیں رہے تھے۔ اب مجھے نہیں معلوم آپ کس طرح سنیں گے، فضائل ہے عزاداروں کا، فضائل ہے ان ذمہ داروں کا، فضائل ہے ان جانثاروں کا، فضائل ہے ان ذی وقاروں کا کہ جو وادی موت سے نکل کے آئے تھے حیات لینے۔ بزبان حسین، حسین پکار نہیں رہے ہیں،
حسین پکار نہیں رہے ہیں بلکہ اپنی حیات میں اعلان کر رہے ہیں قیامت تک آنے والی نسلوں کے درمیان کہ میری شہادت کے بعد، میرے سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد اگر میں نیزے پر تلاوت کروں تو دنیا کہے گی یہ فاطمہ کے شیر کی تاثیر ہے، تو میں اپنی حیات میں اپنے ساتھیوں کو پکار کے ان کی کٹی ہوئی گردنوں سے جواب لے کے بتاؤں کہ جسے حسین مل جائے اسے موت نہیں آتی۔ جسے حسین مل جائے اسے موت نہیں آتی۔ آپ کو کیا ملا ہے؟ وہ تو حسین تک پہنچے، وادی موت سے نکل کے انہوں نے حیات لے لی، قیامت تک 72 زندہ۔ آپ یہ اتوار کا دن عموماً چھٹی کا دن ہوتا ہے، لوگ اپنی ضرورتوں سے شغف رکھتے ہیں، کام رکھتے ہیں۔ یہ جو آپ آئے ہیں نا بے موسم کی، بغیر پرواہ کیے، گرمی ہو یا سردی ہو یا برسات ہو، مگر آنا ہے مجلس حسین میں۔ بتاؤں آپ کو کیا ملا؟ حسین کتنا عادل ہے۔ اب واقعہ میں اپنے طرف سے جو ہے گزارش کر دوں، اور برادرم جو ہے وہ تصدیق کریں گے کہ 2023 میں 22 میں والد مرحوم کا انتقال ہوا، تو بہت سے لوگ آئے۔ ہمارے ہاں اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے لوگ آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ، تو ہم سب کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، اور مل کے رہنا بھی چاہیے، اور یہاں بھی ماشاءاللہ وہی مزاج ہے۔ تو ہمارے کچھ جماعت اسلامی کے 2-4 دوست ہمارے غم میں شریک ہوئے، جنازے میں رہے۔ وہ جنازہ اٹھ کے عزا خانے میں گیا، وہاں مصائب ہوا، وہ مصائب میں بیٹھے رہے، وہ کہاں جاتے؟ وہ جنازہ جو ہے وہ امام بارگاہ کے صحن میں نماز ہوئی، وہاں رہے، شریک ہوئے نماز میں۔ قبرستان کو گیا جنازہ، وہ ساتھ ساتھ رہے۔ میرے والد دفن ہو رہے تھے، دیکھیں میں پڑھ تو رہا ہوں اپنے والد کے لیے، لیکن سب کے طرف اور سب کے ذہنوں کو ایک پیغام، وہ جنازہ جو دفن ہونے کو تھا تو میرے متعلقین، عزیز رشتہ دار، کچھ علماء، کچھ ذی وقار عزادار کے قریب میں کھڑا تھا، اور وہ مجھے تسلی کے لیے اپنے پاس بلائے تھے، اور والد صاحب دفن ہو رہے تھے۔ اتنے میں وہ بھاگتے ہوئے آئے، حضرت مولانا، وہ ہمارے جماعت اسلامی کے دوست، وہ بھاگ کے آئے۔ حضرت میں نے کہا خیریت؟ کہنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں معاف کر دیجئے، یہ موقع آپ سے کچھ پوچھنے کا نہیں ہے، آپ کے والد کو دفن کیا جا رہا ہے اور آپ کو میں بلا رہا ہوں اپنے پاس، ذرا سے ایک منٹ حضرت، بس ایک منٹ سن لیجئے۔ وہ مجھے ہاتھ پکڑ کے جناب لے کے کچھ دور گئے، وہ سناٹے کی طرف، ادھر مجمع ہے، ادھر قبر ہے، ادھر دفن ہو رہے ہیں، وہ لے کے گئے۔ کہنے لگے مولانا میں عربی ادارے کا طالب علم ہوں اور آپ کا دوست ہوں، جلدی سے ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگے میں مصائب میں رہا، وہاں آپ کے ہاں امام حسین کی مظلومیت پڑھی جاتی ہے، وہ سمجھ میں آیا۔ جنازے میں نماز میں کیا پڑھا گیا وہ مجھے عربی آتی ہے، وہ مجھے سمجھ آیا۔ جنازہ اٹھ کے قبرستان آیا، منزل دی گئی، وہ بھی سمجھ آیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، گھر سے جا رہا ہے ایک آدمی بھرے گھر سے، تو منزل دے کے لے چلو، جو علتیں علماء نے بیان کی وہ سب سمجھ میں آیا۔ مولانا میں قبر کے پاس تھا کہ دیکھوں شیعوں میں جنازہ دفن کیسے ہوتا ہے۔ اے اہل جلالی، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مولانا سب سمجھ میں آیا، مگر میں ابھی قبر کے پاس کھڑا تھا، آپ کے والد کو قبر میں لٹایا گیا، ایک صاحب قبر میں اتر گئے اور ایک مولانا وہاں اوپر بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ کہا تو اور واقعہ تو میرے والد کے لیے تھا، مگر مجھے موضوع اس مجلس کے لیے اور ہر جگہ کے لیے مل گیا۔
ایسا لگا جیسے امام حسین نے مجھے تبرک دیا ہو کہ اور موقع ہوتا تو شاید اتنا درک نہ کر پاتے، مگر ابھی تو سمجھو گے۔ میرے دماغ پر ایک بات کلک کر گئی کہ حسین نے عزاداروں کو کیا دیا۔ وہ 54 افراد وادی موت سے الگ الگ علاقوں سے اٹھے، حسین کے پاس پہنچے، حسین نے ہر جہت سے حیات دے دی۔ آپ اپنے گھروں سے فرش پہ آئے کہ آپ کا فرش حسین پر آنا یہ حسین کی وادی سے ادنا کرم ہے کہ حسین نے آپ کو قبرستان اور قبر کے اندر بھی مرنے نہیں دیا۔ آئے توجہ، حسین نے آپ کو مرنے نہیں دیا۔ دلیل کا یہ شانہ ہلا کے سن سمجھ کہنا، یہ مردوں سے نہیں کہا جاتا، یہ زندوں سے کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد۔ یہ زندوں سے کہا جاتا ہے۔ تو اب میرے پاس ہے موضوع، راستہ، وقت ہے کہ میں بات بڑھاؤں، کہ دلیل تو لاؤں۔ اتنی دیر تو میں نے فضائل پڑھ لیا، شدہ مطالب پڑھ لیے۔ اب آپ کے سامنے ایک دلیل بھی تو دعویٰ دلیل مانگتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، کوئی آیا تھا مردوں کے قبیلے سے حیات کا طلبگار بن کے۔ 54 میں ایک دلیل تو پڑھنا بنتا ہے نا اس قلیل وقت میں۔ کوئی آیا تھا وادی موت سے نکل کے حیات کی بھیک لینے۔ یہ ہے فرش عزا کا فیض۔ ابھی میں نے نام نہیں لیا ہے مگر ذہنوں میں تصور جاگ گیا۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا وادی حیات کے بارے میں، وہ تو مردوں کی بھیڑ میں تھا۔ اگر جانتا ہوتا تو لجام فرس پہ ہاتھ ڈالتا۔ نام لے لوں میرے بیٹے، حضرت ہور۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، جانتا ہوتا تو لجام فرس پہ ہاتھ ڈالتا؟ نہیں نا، نہ جاننا بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ لا علم ہے، لجام فرس پہ ہاتھ ڈال گیا۔ مگر جب امام حسین نے، میں بھی اپنے لفظوں میں پڑھوں، میں ایک مجلس پڑھ رہا ہوں، ایک پورا سلیبس ہے، جیسے ہی اس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تو آج نئے دور میں جبکہ ہم 2026 کی دہلیز پر کھڑے ہیں اور عنقریب وارد ہو جائیں گے 2026 میں، آج کے دور میں ایکسپلین کرنے کے لیے میں ایک لفظ کہوں کہ حسین نے شاید ٹیسٹنگ کے لیے ایک جملہ کہا۔ دیکھیں زندہ ہے کہ مردہ؟ توجہ، تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، اب اتنا سننا تھا کہ پیچو خم کھانے لگا، پیچو خم کھانے لگا۔ اچھا میں اپنے پوروانچل کی زبان میں کہوں، اے بھیا اگر وہ کچھ پلٹ کے کہہ دیتا تو آپ و ہم کا کر لیتے؟ تو بدتمیز تھا، کہہ دیا۔ کچھ کہا نا، کچھ کہا؟ کوئی بتا دے۔ اما وہ حیدر مہدی صاحب زیادہ پڑھے لکھے آدمی نہیں، وہ نہیں بتا پائیں گے۔ وہ کہا اس نے، کوئی ایک جملہ کچھ کہہ دے، جبکہ پوری دنیا اہل بیت کے دروازے پر باطل مزاج کے ساتھ گھڑیال کی طرح منہ کھول کے کھڑی رہی کہ کوئی نقص مل جائے تو ہم رقم کر کے پھیلا دیں۔ کوئی ایک جملہ مل گیا، کچھ کہا؟ اچھا تو کہا کیا؟ ادھر سے کیا جملہ آیا ہے؟ تمہاری ماں تمہارے غم میں ماتم میں بیٹھے، بد دعائیہ الفاظ ہیں۔ وہ پیچو خم کھانے لگا، اتنا بڑا لشکر، اس کا یہ کمانڈر، سب کے سامنے یہ بات، اس نے پلٹ کے کیا کہا؟ آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی۔ سہیل بھائی، وہ حسین سمجھ گئے کہ ابھی پوری طریقے سے مردہ نہیں ہے۔ کچھ نہ جاننے کی بھیڑ میں اتنا ضرور جانتا ہے کہ زہرا کون، زہرا کون۔ وہ حسین نے
ماشاءاللہ ابھی میں متوجہ تھا، بھیا سے بھی کہا میں نے کہ میں بڑا دل دادا ہوں یہاں کی مرثیہ خوانی، اور عابد بھائی نے بھی مجھے مسقط میں دکھایا اور سنایا، اور قبلہ ابھی پڑھ رہے تھے پیش خوانی اور سوز خوانی اور مرثیہ خوانی، اور یوں مواقع پر میں سنتا ہی رہتا ہوں، تو بہت متاثر ہوں۔ تو بچوں کو یہاں مرثیے الحمدللہ تاریخ وار اور خاص زبان زد ہوں گے، اور نہ زبان زد ہوں تو کم سے کم تاریخ آتی ہے تو پڑھت ایسی ہے کہ آگے پڑھا جا رہا ہو، پیچھے تصور آنکھوں سے آنسو بن کے تصدیقاً بہ رہا ہے، تو وہ تو دیکھا ہے میں نے۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، حسین سمجھ گئے ابھی رمق حیات کچھ ہے، ابھی جلایا جا سکتا ہے، ابھی پوری طریقے سے موت نہیں ہے، ابھی پوری طریقے سے موت نہیں ہے۔ دو واقعے، اپنی نماز خود پڑھو گے؟ کہا نہیں، آپ کے ساتھ پڑھیں گے، تو ایک بات۔ دوسرے، پیاسا تھا تو پانی پلانے کے لیے، اور میں آج ایک جملہ کہہ دوں کہ ہمارے سماج میں آج جبکہ ہر جگہ ترقی ہے، ہر جگہ ہر گھر میں فریج اویلیبل ہے، اور ہر جگہ پانی پلانے کا ایک پانی پینے کا ایک سارا سسٹم ہے، RO لگا ہے، فریج لگی ہے، ٹھنڈا پانی کے امکانات ہیں، مشین لگی ہے، اور گھر میں اگر لائٹ نہیں، انورٹر نہیں، پانی ٹھنڈا نہیں ہے، نل نہیں ہے، تو آپ باہر سے ایک کمپنیوں کی بوتلیں اویلیبل ہیں، پھر یہ جلوسوں میں سبیل کیوں لگائی جا رہی ہے؟ ہر گھر میں ٹھنڈے پانی کا امکان ہے، تو پھر یہ محرم میں سبیل کیوں؟ میں حیدر مہدی ایک جملہ کہوں، یہ سبیل پانی لگانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، ہر سال محرم میں حر بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی بھی ہے، حسین کا پانی پی لے، آ جائے، حسین کا پانی پی لے۔ حسین نے آواز دیکھا کہ پیاسے ہیں تو مشکیزوں کے دہانے کھلے۔ میر انیس کو جب یہ روایت کی تلچھٹ نصیب ہوئی تو انہوں نے ایک بند کی بیعت کہی، خدائے سخن میر بابر علی انیس نے، بھائیوں آؤ، جو پانی کی طلبگاری ہے، بھائیوں آؤ، جو پانی کی طلبگاری ہے، چشمہ فیض حسین ابن علی، چشمہ فیض حسین ابن علی۔ اور میں حیدر مہدی کہوں کہ حسین نے حور کو پانی نہیں پلایا، حسین نے حور کو پانی نہیں پلایا، بلکہ وہ جو محبت فاطمہ کا پودا پنپ رہا تھا اس پر پانی ڈال دیا، آبیاری کر دی۔ اب حسین کا پانی ایسی ہیجانی پیدا کر گیا کہ اب وہ وادی موت میں رہ نہ پایا، وادی موت میں رہ نہ پایا، اور اب تڑپ کے حیات کی طرف آیا، حیات کی طرف آیا۔ دیکھیں ہمارے ہاں بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، بیٹا سلام کرو، اے بیٹا سلام کرو، اور بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں، جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے اگر اپنے گھروں میں سلام کا رواج اپڈیٹ کر لو۔ امی کو کیا سلام کریں، گھر ہی میں رہتے ہیں؟ کہا نہیں، سیکھو حسن حسین سے حدیث قصہ کے ذریعے، سیکھو حسن حسین سے حدیث قصہ کے ذریعے۔ یہ سلام ہے کیا ہوئی؟ سلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، علیکم سلام، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ سلام ان شارٹ المختصر حیات کی دعا ہے، الذی خلق الموت والحیات، سلام ہے حیات کی دعا۔ جیسے ہی حر وادی حیات میں آیا، حسین نے تصدیق میں رومال کی ضامنی باندھی، اے توجہ، حسین نے حر کے پیشانی پر رومال کی ضامنی باندھی۔ جیسے ہی یہ خبر خیمے میں گئی اور فضہ نے کہا مبارک ہو بی بی، مبارک ہو بی بی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کے بھائی کی فتح کا اعلان ہو گیا۔ ہاں صبح عاشور، آپ کے بھائی کی فتح کا اعلان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا زندوں سے کوئی نہ گیا، مردوں کی بھیڑ سے ایک آیا ہے حیات لینے، زندوں میں سے کوئی نہ گیا،
مردوں میں سے حیات لینے ایک آیا، کہا کون؟ کہا ہور، کہا جاؤ میرا سلام کہو۔ یہ سلام نہیں ہے، حیات کی دعا۔ ایام فاطمیہ کی عزاداری کر کے بیٹھنے والوں، میں حیدر مہدی گزارش کروں کہ حضرت زہرا نے، حضرت زینب نے اپنے اپنے دور حیات میں خط فاصل کھینچا ہے۔ حضرت زہرا نے، حضرت زینب نے اپنے اپنے دور حیات میں خط فاصل کھینچا ہے۔ زہرا نے کسی کے سلام کا جواب نہ دے کے قیامت تک مردہ بنا دیا، زینب نے حور کے مقدر کو سلام کر کے قیامت تک حیات کی دعا عطا کر دی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ حیات کی دعا۔ پروردگار اس عنوان پر جتنی دیر بھی پڑھوں کم ہے، مگر میں اپنے اصول کا پابند اور بس اس دعا کے ساتھ ان عزاداروں کے درمیان مرحوم کے مجلس چہلم میں اللہ مرحوم کو جوار امام حسین میں جگہ عطا فرمائے۔ یہاں جتنے بھی عزادار، ذی وقار، بزرگ، بچے، جوان تشریف فرما ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اے میرے اللہ پسماندگان کو صبر عطا فرما۔ میرا تعلق برادرم ہمارے چھوٹے بھائی عابد سے ہے۔ میں عابد سے کہوں گا، عابد نظر اٹھا کے دیکھو کتنے لوگ ہیں، کتنا سکون مل رہا ہوگا آپ 5 بھائیوں کو کہ میرے باپ کی مجلس میں رات میں بھی مجمع تھا، اس وقت بھی لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، آئے ہیں۔ موسم ہر آن روک رہا ہوگا مگر کوئی روکے سے نہ رکا کہ کسی یتیم نے، کنہی یتیموں نے باپ کی مجلس برپا کی ہے تو چلو باپ کا پرسہ دے کے آئیں۔ بیٹوں کو، گھر والوں کو بڑا قرار آ جاتا ہے جب مجلس میں مجمع دیکھتے ہیں۔ خوشا نصیب ہیں آپ۔ مگر کائنات کا ایک یتیم ہم نے کربلا میں دیکھا ہے۔ ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے مرحوم تبرک بانٹا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے، وہ مجلس کوئی بھی ہو۔ اللہ امام حسین کے صدقے میں بی بی زہرا کی شفاعت نصیب ہو۔ ہر عزادار کا حق ہے کہ وہ آنسو بہاتا ہے تو اس پر امام حسین اپنا کرم کرے۔ کتنا بیٹھوں کو سکون ہو رہا ہوگا، اتنے لوگ بیٹھے، کیوں نہیں دن کا 1 بجنے کو آ گیا، چلے جاؤ دیر ہو رہی ہے۔ کہا نہیں، پھر عزاداری سے ہم نے سیکھا کیا؟ کسی کے گھر موت ہو جائے تو دروازے پر جاؤ، پرسہ دو، تسلی دو۔ کیا آپ کی حیات میں کبھی ایسا بھی وقت آیا کہ کسی یتیم کو دیکھا ہو کہ وہ تماچے کھا رہا ہے؟ کسی کا باپ مر گیا، جنازے پر اس کو تازیانے مارے جا رہے، گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تماچے مارے جا رہے؟ نہیں۔ ہائے غریب، دنیا میں نہ یتیمہ سکینہ جیسی کوئی دیکھی، نہ یتیم سجاد جیسا۔ ایک گزارش تو اور کر دوں، جب حسین کے مصائب کے ہمراہ سید سجاد کا ذکر آئے تو ضرور رویا کرو، کیونکہ یہ شہید وہ مظلوم ہے سید سجاد۔ مولا سجاد
آپ امام ہیں، یہ سر آپ کے نالین اقدس پر قربان. مگر ایک جملہ یہ کہہ دوں، میں نے مجلس کی تجربے کے ساتھ بڑی زندگی گزاری ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا باپ مر گیا اور بیٹا عقیدت میں کہہ رہا ہے کہ نہیں اپنے پاپا کو، ابا کو، باپ کو غسل ہم دیں گے. تو گھر کے خاندان کے سمجھدار لوگ کہتے ہیں نہیں خبردار، ہم موجود ہیں، مر گئے کیا، بیٹے کو کیوں نہیں غسل دینے دیا جاتا ہے کہ بیٹا ہے تڑپ جائے گا، بیٹا ہے تڑپ جائے گا. بیٹا ہے تڑپ جائے گا. مگر میں نے کائنات کے سجاد کو دیکھا. ایک جملہ اور جو کہنا تھا مجھے وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی عزادار فرش حسین پر حسین کے مجلس میں روتا ہے تو حضرت زہرا کے ہمراہ حضرت سجاد دعا دیتے ہیں تم میرے بابا کے غم میں رو رہے. مجھے معاف کیجئے گا، میرا 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، مگر میں 2-4 منٹ بس اپنے وقت کی محدودیت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں مجلس تو تمام کر دوں گا. دہلیز مصائب پر آ گیا. زندگی نے صاحب بڑا تجربہ کرایا ہے. امام حسین کے صدقے میں بڑی جگہ جانا نصیب ہوا، بڑا تجربہ ہوا، بڑا تجربہ. اس تجربے کے خزانے سے ایک ذکر آپ کے سامنے پیش کر دوں. ہماری تب پڑتا ہے اعظم گڑھ. اعظم گڑھ کے ایک دیہات میں مجلس پڑھنے گیا تو مجلس ختم ہوئی اور اعلان ہوا ساتھی کہ حضرات فلاں صاحب جو تھے بیمار کافی دنوں سے وہ مر گئے، ان کا انتقال پرملال ہو گیا ہے اور مٹی کسی کے انتظار کے بغیر 5 بجے اٹھے گی. تو میں نے بھی انسانی فریضہ جانا کہ 2-4 بج جائے گا کھاتے کھاتے جاتے جاتے، تو لاؤ 5 بجے میت ہے تو شریک ہو جاؤں. تو جن کے ہاں ٹھہرا تھا میں مجلس کے بعد وہ نہیں کیا ٹھہرا رہا. وقت پر 4 بجے 4:30 بجے کے اب کچھ دیر پہلے جنازے میں جا کے شریک ہو جائے. وہاں مولانا حضرات تھے سب، تو میں وہاں چلا گیا. پتہ چلا غسل ہو رہا ہے، ابھی غسل ہو رہا ہے. میں بیٹھ گیا دروازے پر، کچھ لوگ بیٹھ گئے، حلقہ بگوش تھے بیٹھ گئے. اتنے میں اندر سے، بھائی موت کا گھر ہے تو رونے کی تو آواز رہے گی، چلا کے رونے کی آواز آئی ایک دم سے، ایک الگ کیفیت میں. اور اس کے بعد فوراً اس آواز کے بعد گریا تو رہا گھر میں، مگر بھگدڑ شروع ہو گئی. کوئی جا رہے ہیں لوگ، لڑکے دوڑ رہے ہیں، آ رہے ہیں. پھر میں نے دیکھا ایک ڈاکٹر صاحب گھر کے اندر جا رہے ہیں، وہ اپنے آلہ اور اس کے ساتھ سامان کے ساتھ. تو میں نے اپنے پاس بیٹھنے والے سے کہا کہ بھیا جا کے پتہ کیجئے خیریت تو ہے. وہ گئے اور پوچھ کے آئے. کہنے لگے مولانا، نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے مرحوم کا غسل ہو رہا. مرحوم کافی دنوں سے بیمار تھے اور بیماری کے سبب ان کو پیٹھ میں بیٹ سور ہو گیا تھا. غسل دینے والے کو یہ پتہ نہیں تھا. اس نے پانی پہنچانے کے سبب جب پیٹھ پر ہاتھ پھیرا نا تو مرحوم کے پیٹھ کی کچھ کھال اس کے ہاتھ میں آ گئی. غسل دینے والے، یہ جو وقت تھا اسی وقت پردے سے بیٹی نے دیکھ لیا. میرے باپ کو غسل دیتے دیتے میرے باپ کی کچھ کھال زخم کی غسل دینے والے کے ہاتھ پہ آ گئی. وہ چلائی اور بے ہوش ہو گئی. اسی کی بھگدڑ، اسی کے لیے ڈاکٹر. وہ میں بیٹھے بیٹھے ایک بات سوچنے لگا کہ اس دور میں کوئی بیٹی اپنے باپ کی کھال نہ دیکھ پائے. آج 30 عمر میں پہنچ گیا ہوں، آج تک نہیں سمجھ پایا کہ 5 برس کی بچی نے اپنے باپ کا کٹا ہوا سا واہ حسینا واہ حسینا واہ مظلومہ. ارباب ازاں سید سجاد تازیانے کھا رہے ہیں، سکینہ باپ کا جنازہ دیکھ رہی ہے. ادھر کی پسلیاں، ادھر کی ہڈیاں
ہڈیاں اس طرف چلی گئی، ادھر کی ہڈیاں اس طرف چلی آئی، واہ مصیبت! مجلس تمام ہونے کو ہے، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ اے اہل عزا، فضہ کہتی ہے جب ہم شام کی وادی میں سفر کر رہے تھے، دن کو قافلہ چلتا تھا، رات کو قافلہ رک جاتا تھا، بیویاں اونٹ کی بلندی سے ایک دوسرے کے سہارے اترتی تھی۔ اے اہل عزا، اے اہل عزا، جن سروں کو نیزوں پر رکھا گیا تھا ان نیزوں کو زمین میں پیوست کر دیا جاتا تھا، سپاہی آگ جلا کے بیٹھ جاتے تھے۔ بیویوں میں سید فضہ کہتی ہیں کہ ہم سفر کرتے تھے اور سفر کی نہج یہ تھی کہ دن میں سفر ہوتا تھا، رات کو ہم روک دیے جاتے تھے۔ سناٹے میں اندھیرے کے قریب اونٹ کی بلندی سے ایک دوسرے کے سہارے بندھے ہاتھوں سے اترنا۔ ہم درمیان میں زینب کو رکھتے تھے، کچھ دیر ہم حسین پر ماتم کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ حسین کا ماتم ہوتا تھا، غربت عباس پر نوحہ ہوتا تھا۔ ایک روز جب قافلہ رکا، شام ڈھلتے ڈھلتے رات ہونے کو تھی، آدھی رات گزر گئی، آدھی رات گزر گئی۔ فضہ کہتی ہے آدھی رات گزر گئی، میں نے ایک دم سے دیکھا کہ میری شہزادی زینب عورتوں کے درمیان بندھے ہاتھوں کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور نظرہ یمیناً و شمالا، داہنی جانب دیکھا اور بائیں جانب دیکھا۔ میں تڑپ گئی مگر میں پوچھ نہ پائی۔ میں نے دیکھا کہ شہزادی پھر بیٹھ گئی۔ پھر دوسرا دن ہوا، راستہ طے ہوا، شام ڈھلتے ڈھلتے قافلہ روک دیا گیا، ہم اونٹ کی بلندی سے اترے، ہم نے حلقہ بنا کے بی بی کو زینب کو اپنے درمیان بٹھالا، حسین کا ماتم ہوا۔ آدھی رات جیسے آئی، پھر میں نے دیکھا کہ میری شہزادی زینب بیچ مجمع میں عورتوں کے آدھے رات کو قریب اٹھی، چاروں طرف دیکھا، ایسا لگا جیسے زینب کچھ ڈھونڈ رہی ہے، ایسا لگا جیسے زینب کچھ ڈھونڈ رہی ہے۔ تیسرا دن ہوا، رات آئی، پھر ماتم ہوا، پھر آدھی رات کے قریب میں نے زینب کی یہی کیفیت دیکھا۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا شہزادی، فضہ کہتی ہے کہ شہزادی میں کئی راتوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ آدھی رات ڈھلتے ڈھلتے بیچ بیویوں کے درمیان کھڑی ہوتی ہیں اور چاروں طرف دیکھتی ہیں اور سر جھکا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ آج جب فضہ نے پوچھا نا تو زینب نے کانپتے ہونٹوں سے آہستہ سے کہا، اماں فضہ، کئی راتوں سے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے قریب کوئی ہے جو گھٹ گھٹ کے رو رہا ہے، جو تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے، جو پل کھا کھا کے رو رہا ہے۔ اماں فضہ، میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے جب میرے بھائی کا نام آتا ہے۔ اب کیا تھا، کلثوم و فضہ زینب کے ساتھ کچھ دور ادھر کچھ دور ادھر، آگے جو چلی تو دیکھا ہتھکڑیوں والے ہاتھ کو سجاد زمین پر ٹیک کے کہہ رہے تھے، بابا سجاد غریب ہو گیا، بابا بابا سجاد غریب ہو گیا، بابا سجاد رو نہیں پایا، یہ سسکتی ہوئی بیوائیں، بابا یہ سہمے ہوئے یتیم، بابا یہ تڑپتی سکینہ، بابا سجاد رو نہیں پایا۔ زینب نے پڑھ کے ایک جملہ کہا، میرے لال اس تپتے صحرا میں تمہارے بابا کا پرسا۔ سید سجاد نے رو کے آواز دیا، پھوپھی اماں، آپ کو آپ کے بھائی کا پرسا، ریگزار راہ شاہ حسین کا ماتھا، پھوپھی اور بھتیجے۔ ایک مرتبہ ایک اور آواز اٹھی، ہائے میرا بچہ،